سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر ان اعرابین ایک دیہاتی، ایک بدو، گاؤں کا رہنے والا آقا علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوا۔ آقا علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر کے سوال کیا کرتا ہے، واللہ میں قربان جاؤں اس دیہاتی اور اعرابی صحابی کی عزت و عظمت، رفت و منقبت اور بلندی پر، اور میں قربان جاؤں اس کے جذبے کے اوپر۔ آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کسی مال و دولت کا سوال نہیں، اللہ اکبر، کسی بینک بیلنس کا سوال نہیں، آقا علیہ السلام سے سوال کیا کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے آقا علیہ السلام، دلنی علی عمل، مجھے ایک ایسا عمل بتا دیجئے، اذا عملتہ دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایک ایسا عمل بتائے جب میں اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤں کائنات کا رب مجھے جنت کا مالک بنا دے۔ سبحان اللہ، لوگوں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر کے کتنی اعلیٰ چیز کا سوال کیا، کتنی بالا چیز کا سوال کیا، اور سنو میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، او میرے جانثار، او میرے وفادار، او میرے پیارے، میرے پاس آنے والے، مجھ سے جنت میں لے جانے والا، عمل پوچھنے والے، اور آج بھی اللہ اکبر کبیرہ، او میرے مسلمان بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ اکبر کبیرہ، اور سنیوں، وہابیوں، دیوبندیوں، حیاتیوں، مماتیوں، رضویوں، قادریوں، نقشبندیوں، سوروردیوں، آقا علیہ السلام کا یہ فرمان دل و دماغ کی تختیوں پہ نوٹ کر لو، اپنے ایمان کو تازہ کر لو۔ آقا علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں، او میرے صحابی، جنت میں لے جانے والا، عمل پوچھنے والے، سن اپنے نبی کی زبان سے۔ لوگوں، میرے آقا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تعبد اللہ، اے میرے صحابی، پہلا عمل یہ ہے تو اللہ کی عبادت کیا کر، وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کی عبادت کے اندر کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا کر۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، جو لکھی گئی نماز کو لازم پڑھا کر، یعنی فرض نماز کو کبھی نہ چھوڑا کر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، فرض زکوٰۃ کو ہمیشہ ادا کرنے والا بن جا، یعنی زکوٰۃ کو نہیں چھوڑنا، نماز کو نہیں چھوڑنا۔ اور آخر میں میرے آقا علیہ السلام نے کیا بیان فرمایا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَتَصُومُ رَمَضَان، تو رمضان المبارک کے روزے کو رکھا کر، اللہ اکبر کبیرہ، یعنی رب کی توحید پر ایمان لا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر، فرض نماز کو ادا کر، فرض زکوٰۃ کو ادا کر، اور جب تیری زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے تو اس کے روزوں کو رکھا کر۔ یہ کام ایسے کام ہے جو تجھے جنت میں لے کے چلے جائیں گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا بیان فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، وہ اعرابی صحابی اپنی زبان سے الفاظ نکالتا ہے، جملے نکالتا ہے، اور وہ کون سے جملے ہیں، آقا علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہنے لگا، والذی نفسی بیدہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا ازید علی ھذا، میں اس سے کچھ زیادہ نہیں کروں گا۔ ایک روایت میں ہے، یا رسول اللہ، میں نہ اس میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، یا رسول اللہ، جتنا آپ نے بتا دیا پلے سے باندھ لوں گا، ہمیشہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا۔ اور سنو، آقا علیہ السلام کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان، فلما ولا، جب وہ اٹھ کر کے چلا گیا، مجلس کو چھوڑ کر کے چلا گیا، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ، جو انسان اپنے چہرے کی خوشی کے ساتھ دنیا کے اندر چلتا پھرتا جنتی انسان دیکھنا چاہتا ہے، اس اعرابی اور دیہاتی کو دیکھ لو، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو انسان
دنیا کے اندر جنتی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اس اعرابی کو، اس دیہاتی کو، اس گاؤں والے کو دیکھ لو، یہ انسان تو جنتی انسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگوں یہ روزے کی قدر کیجئے، نمازوں کی اہمیت کو سمجھ لیجئے اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ یہ اعمال ایسے ہیں اللہ اکبر کبیرہ جو تمہیں کھینچ کر اللہ کی جنت کا مالک بنا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ دیکھو تو صحیح نا، ایک اور مقام پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ لوگوں اذا کانت اول لیلۃ من رمضان، جب بھی رمضان المبارک کا آغاز ہوتا ہے، ابھی پہلی رات ہوتی ہے، کائنات کا رب کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ صفدت الشیاطین ومرضت الجن، کائنات کا رب سرکش جنوں کو اور شیطانوں کو جکڑ لیتے ہیں، ان کو پکڑ لیتے ہیں، اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، فلم یفتح منہا باب، جہنم کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اور آگے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فتحت ابواب الجنہ، کائنات کا رب جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، اور جنت کا کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ونادى مناد، اللہ اکبر، رب رحمان کی طرف سے ایک پکار دینے والا، ایک آواز دینے والا، اللہ رب العزت کا نمائندہ زمین پر آتا ہے اور آواز دیتا ہے، پکار دیتا ہے، اور پکار کون سی دیتا ہے؟ ونادى مناد، ایک منادی دینے والا، آواز دینے والا آواز دیتا ہے، پکار دیتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یا باغی الخیر، اور نیکی کو کرنے والے آگے بڑھ، اور نماز کو ادا کرنے والے اور نماز کو ادا کر، اور نیکی کو کرنے والے اور نیکی کو کر۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ، اور شر کو خریدنے والے، اور گناہ کو کرنے والے، اور چوری کو کرنے والے، اور زنا کو کرنے والے، اور رب رحمان کی بغاوت کو کرنے والے، اب تو باز آ جا، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا، اب تو رحمان کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ آ گیا، اب تو باز آ جا، رب رحمان کی ناراضگی کو خریدنے سے رک جا، باز آ جا، رب رحمان کی رضا کو حاصل کر، رب رحمان کی خوشنودی کو حاصل کر۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رمضان المبارک کی عزت و عظمت اتنی زیادہ ہے، اللہ رب العزت اس مہینے کی ہر رات لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے۔ کوئی رات ایسی نہیں ہوتی جس رات کے اندر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی نہ مل جائے۔ اور دیکھو تو صحیح نا، اور روزے رکھنے والوں، رب رحمان کی رضا کے لیے اللہ اکبر 15 16 18 گھنٹوں کی بھوک کو برداشت کرنے والوں، بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان سنو، وہ دیکھو تو صحیح نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بھوک کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر، اس کے روزے دار کے منہ سے تھوڑی سمیل آنے لگتی ہے، تھوڑی بدبو آنے لگتی ہے۔ سنو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فوالذی نفس محمد بیدہ، لوگوں میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے۔ لوگوں آقا علیہ السلام قسم کو نہ بھی اٹھائیں، پھر بھی میرے آقا علیہ السلام کی بات حق ہے، سچ ہے، لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام قسم کو اٹھا کے فرما رہے ہیں، لوگوں فوالذی نفس محمد بیدہ، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، لخلفۃ فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، یہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ اکبر کبیرہ، رب رحمان کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، رب رحمان کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے۔ لوگوں آقا علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ روزے دار کے منہ کی بو اطیب عند اللہ من ریح المسک، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں
یہ ریح مسک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی جب تو قیامت کے دن رب رحمان کے دربار میں حاضر ہوگا، تیرے منہ سے خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی۔ کائنات کی کوئی خوشبو اس خوشبو کا مقابلہ نہیں کرتی۔ کس کے منہ سے نکلے گی یہ خوشبو؟ یہ روزے دار کے منہ سے نکلے گی۔ یہ رب رحمان کی رضا کے لیے، یہ 12-15 گھنٹوں کی بھوک کو برداشت کرنے والا، یہ رب رحمان کی رضا کے لیے اپنے خواہشات کو روک کے رکھنے والا، یہ رب رحمان کی رضا کے لیے یہ کھانوں کو چھوڑ دینے والا، یہ مشروبات کو چھوڑ دینے والا، اللہ اکبر، اس کے منہ سے خوشبوئیں نکل رہی ہوں گی۔ اور وہ کیفیت نوٹ کریں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنت بابا، لوگوں جنت کا ایک دروازہ ہے، یقال لہ الریان، کائنات کے رب نے اس دروازے کا نام باب الریان رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دروازہ کن کے لیے ہے؟ وہ کن خوش قسمت ترین لوگوں کے لیے ہے جو اس دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں یدخلون منہ الصائمون، وہ جنت کا دروازہ خالصتاً روزے داروں کے لیے ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے صرف روزے دار رب رحمان کی جنت میں داخل ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ لوگوں آقا علیہ السلام نے کتنی پر خوشخبریاں روزے دار کے لیے بیان فرمائی، دیکھو تو صحیح نا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الصوم جنت من النار کجنت احدکم من القتال، یہ روزہ اللہ اکبر یہ تو جہنم کی آگ سے ڈال ہے۔ اللہ اکبر، جس طرح تم دنیا کے اندر رہتے ہوئے تیر و تلوار اور خنجر کے وار سے اپنے جسم کو بچاتے ہوئے ایک ڈھال کو استعمال کرتے ہو، وہ ڈھال کیا کرتی ہے؟ تیر و تلوار اور خنجر کے وار سے تمہارے بدن کی اللہ اکبر حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ روزہ جہنم کی آگ سے ڈال ہے، جس طرح وہ دنیاوی ڈھال تمہارے بدن کو تیر و تلوار اور خنجر کے وار سے بچاتی ہے، اسی طرح یہ روزہ تمہارے بدن کو جہنم کی آگ سے بچا ڈالے گا اور جنت کا مالک بنوا ڈالے گا۔ مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، فیض اس کا جاری تا قیامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے، مرکز صوت القرآن سلامت رہے۔